Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر البر ممبئی کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ روزہ کے مسائل سے متعلق بہت ساری گفتگو اور باتیں پچھلی مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جسے ہم مفسدات صوم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے یا قضا لازم آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے روزوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، اور ان کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، ایک روزہ دار کے لیے انتہائی لازمی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہمیں خود اس چیز سے آگاہ کیا ہے۔ روزہ کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے عمدن و قصدن کھانا اور پینا۔ چونکہ روزہ نام ہی ہے کھانے اور پینے سے رک جانا، تو ایک آدمی اگر جان بوجھ کر کے روزہ کی حالت میں کسی چیز کو کھاتا یا پیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس شخص پر قضا لازم آئے گی۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا، اذا نسیا فاکل وشرب، کہ جب کوئی شخص بھول جائے اور بھول کر کے کھا پی لے، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اپنے روزے کی تکمیل کرے۔ فإنما أطعمه اللہ وسقاہ، اللہ تبارک و تعالی نے گویا اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی بھول چوک شریعت کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر بھول کر کے کھا لیا ہے تو چونکہ عمدن اس نے نہیں کھایا ہے، جان بوجھ کر کے کوئی چیز نہیں پی ہے، اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں تھا، تو اس کی بنیاد پر بھول چوک کر کے اگر کوئی چیز آدمی نے کھا پی لی ہے تو گویا اللہ کی طرف سے وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر کہا گیا فإنما هو رزق، یہ اللہ کی طرف سے گویا رزق ہے اس روزہ دار کے لیے، ساقہ اللہ الیہ ولا قضاء علیہ، جس کو اللہ نے اس کی طرف ہانک دیا ہے، اور اس بھول کر کے کھانے پینے والے شخص پر روزے کی قضا لازم نہیں ہے۔ البتہ جو ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں روزہ سے تھا مگر بھول کر کے کچھ کھا پی لیا، تو آپ نے فرمایا اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے تجھے کھلایا اور پلایا ہے، اتم صومک، اپنے روزے کو جاری رکھو، اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اب جان کر کے پھر کھانا پینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عمدن کھانا پینا یہ انسان کے روزے کو باطل کر دینے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ایسے ہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ذکر کیا گیا کہ ان ادخال الشیء الی المعدہ یشمل ما ینفع وما یضر، کہ ایک آدمی کا اپنے حلق کے نیچے کسی چیز کا اتارنا، پیٹ میں کسی چیز کا داخل کرنا، چاہے وہ نفع دینے والی چیز ہو، چاہے وہ نقصان پہنچانے والی چیز ہو، چاہے وہ بیماری اور ضرر لاحق کرنے والی چیز ہو، کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، یا اسی طریقے سے شراب ہو، چرس ہو، یا اسی طریقے سے خون ہو، یا اور کوئی ایسی چیز جس کو عموماً آدمی نہیں کھاتا لیکن اس کو بھی اگر ایک روزہ دار کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی زمرے میں علماء نے بیڑی اور سگریٹ کو بھی داخل کیا ہے کہ ایک روزہ دار اگر بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے روزہ کی حالت میں تو اس کے ذریعہ سے بھی اس آدمی کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز بھی کھانے پینے ہی کی طرح ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ناک کے راستے سے کسی ایسی چیز کا چڑھانا جو آدمی کے پیٹ تک پہنچ جائے
تو وہ چیز بھی کھانے اور پینے ہی کا بدل ہے۔ کھانا پینا عموماً آدمی منہ سے کرتا ہے، لیکن اگر ناک کے راستے سے بھی کوئی چیز چڑھا دی جائے اور کسی چیز کو اس کے حلق تک پہنچا دیا جائے تو وہ کھانے پینے ہی کی طرح ہے، جس کو شریعت نے شمار کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے روزہ آدمی کا باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایسی ساری چیزیں جو کھانے اور پینے کا بدل بن سکتی ہیں، مثلاً ایک ایسا انجیکشن لینا جو آدمی کے لیے الابر المغذیہ، یعنی وہ انجیکشن جو قوت کا انجیکشن ہے، جو آدمی کے لیے کھانے پینے کا بدل اور طاقت پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو شریعت نے اس کو بھی کھانے پینے ہی کے طرح شمار کیا ہے، اور ایسی طاقت کا اور ایسی قوت کا ایسا انجیکشن لینے سے بھی آدمی کا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا انجیکشن کے ذریعہ سے کسی ایسی طاقت دہ چیز کو لینا، وہ بھی آدمی کے روزے کو توڑ دے گا۔ ایسے ہی حقن الدم فی الصائم، ایک آدمی کا جو ہے خون چڑھانا، مثل ان یصاب بنزیف ویحتاج الی امدادہ بالدم فیحقن بہ دم فانہ یفطر۔ ایک آدمی اگر خون چڑھانے کا محتاج ہے تو اگر ایک آدمی خون چڑھواتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ خون جو ہے یہ اصل میں کھانے پینے کی چیزوں سے ہی وہ تیار ہوتا ہے، اور خون یہ کھانے پینے کی اصل ہے، بدن میں انسان کو قوت دینے والی اصل چیز ہے۔ اور ایک آدمی اگر خارجی طور پر خون کو چڑھواتا ہے، خون لیتا ہے، تو شریعت نے اسے بھی علماء نے روزہ توڑ دینے والی چیز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی روزہ کی حالت میں ایک آدمی کا جو ہے عمدن ناک سے بخور لینا یا کوئی ایسی چیز لینا یا عمدن کوئی دھواں وغیرہ لینا، یہ ساری چیزیں بھی آدمی کے روزہ کو توڑ دینے والی ہیں۔ البتہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے روزہ کے اندر بھی اس چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، جیسے ایک آدمی کا آنکھ میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، تیل لگانا، یا اسی طریقے سے کسی گھاؤ پر، کسی پھوڑے پر کسی طرح کا کوئی دوا لگانا، تو یہ ساری چیزیں علماء نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا اثر جو ہے ہمارے معدے پر نہیں ہوتا ہے، اور یہ چیزیں غذا کے طور پر نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد اور نہ ہی آنکھ اور کان یہ جو ہے طعام اور شراب کا منفذ ہے، یہ راستہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے حل جو ہے پیٹ تک کوئی خوراک اور کوئی ایسی چیز پہنچ رہی ہے۔ اس کی بنیاد پر ایسی چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ ایک روزہ دار ایسی چیزوں کو کر سکتا ہے حالت صوم کے اندر۔ البتہ یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ رمضان کے اندر روزہ کی حالت میں دوا کا انجیکشن لینا، طاقت کا نہیں، خون کا نہیں، بلکہ دوا کا انجیکشن لگوانا، چیک اپ کے لیے خون نکلوانا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے طاقت کا یا ایسا انجیکشن نہ لگوائے جو روزے کا بدل ہو سکتا ہو، روزہ توڑ دینے کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ البتہ ضرورت کے تحت اگر ایک آدمی کوئی انجیکشن لگوا لیتا ہے دوا اور علاج کے طور پر، چیک اپ کے طور پر خون نکلواتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز لیتا ہے، تو وہ چیز شریعت نے جو ہے درست قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روزہ دار کے لیے یہ چیزیں بھی مباح قرار دی گئی ہیں کہ ایک آدمی کا جو ہے جدید آلات کے ذریعہ سے علاج کروانا، مثلا دانتوں میں سوراخ کروانا، داڑھ اکھڑوانا، غرارہ کرنا، یا منہ کے اندر پچکاری کے ذریعہ سے علاج کرانا، دوا کا انجیکشن لینا، اور اسی طریقے سے جو ہے گلوکوز وغیرہ جو کھانے پینے کا بدل نہ ہو تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو لیا جا سکتا ہے، جیسے آکسیجن لینا، زخموں پر ٹیوب وغیرہ لگانا، یہ ساری چیزیں نہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ کے شرعی فیصلے اور اسی طریقے سے جدید فتاوی کے اندر ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ وہ چیزیں جو آدمی کے لیے جو ہے طاقت کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے چاہے گلوکوز ہو، چاہے طاقت والا انجیکشن ہو، یا ایسی چیزیں ہوں، تو اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے روزوں کو خراب کر دینے اور توڑ دینے والی دوسری اہم ترین چیز یہ جماع اور مباشرت ہے۔ ایک آدمی کا
اپنی بیوی سے یا اسی طریقے سے مرد اور عورت کے شرمگاہ کا ایک دوسرے سے ملنا، چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو، اگر شرمگاہ میں دخول ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ فاسد اور خراب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے، اور یہ سب سے گناہ کا عمل ہے کہ ایک روزہ دار اس طریقے پر اپنے روزے کو باطل کر لے، حرام عمل ہے، اور شریعت نے اسی لیے ایسے شخص پر جو جماع کے ذریعہ سے روزہ کو توڑتا ہے، اس شخص پر جو ہے یہ قضا بھی اور کفارہ بھی لازم کیا ہے، اس کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا ہے شریعت نے۔ اور یہ چیز چاہے ہمارا نفلی روزہ ہو اور چاہے فرض روزہ ہو، سارے طرح کے روزوں کو باطل کر دینے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہلکت، اللہ کے نبی میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وقعت علی امراتی وانا صائم، میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا جبکہ میں روزے سے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برقرار رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کی وجہ سے اس آدمی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کفارہ بتایا کہ اس طریقے سے آدمی اس کا کفارہ ادا کرے، اور اس پر جرمانہ عائد کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہلاکت کا ذریعہ ہے، آدمی کے روزے کو برباد کر دینے کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے شریعت نے سختی کے ساتھ ایک مسلمان مرد و عورت کو حالت صوم میں ایسی شہوانی چیزوں سے اجتناب کرنے اور بچنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ان من جامع زوجتہ فی نہار رمضان وہو مقیم صحیح وجب علیہ امور اربع، ایک آدمی جو روزہ کی حالت میں صحیح سالم اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس آدمی پر 4 چیزیں لازم آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کفارہ المغلظہ، یعنی ایسا سخت ترین کفارہ جو شریعت اس کے اوپر لازم کر دیتی ہے، ایسے آدمی پر جس نے عورت کی شرمگاہ میں روزہ کی حالت میں دن میں اس نے اگر جمع کیا ہے، گرچہ اس کا نزول ہوا ہو، منی کا خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اسی طریقے سے کفارہ کی جو ترتیب بتائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ عتق رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا، اگر وہ چیز نہیں پاتا ہے تو 2 مہینے کا پے در پر روزہ رکھنا۔ اگر وہ آدمی بغیر کسی عذر کے اس سلسلے کو توڑ دیتا ہے تو اثر نو دوبارہ اسے 2 مہینے کا رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ آدمی جو ہے کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمارے اوپر یہ سخت قسم کا کفارہ لازم قرار دیا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے کہ بقیہ دن وہ رکا رہے، اگر جمع کی وجہ سے روزہ توڑا ہے تو بقیہ دن وہ آدمی رکا رہے، پھر کھانا پینا اور دیگر چیزوں کو اعادہ نہ کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس ایک دن کے بدلے میں وہ آدمی قضا بھی دے، روزہ بھی اس دن کے بدلے میں ایک روزہ قضا بھی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اور ایسے ہی توبہ و استغفار اس کے اوپر لازم آئے گا کہ وہ آدمی توبہ و استغفار کرے، اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، مزید گفتگو اگلی مجلس کے اندر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.